والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہے، جنہوں نے واللیل کی زلفیں دیکھی ہیں، جنہوں نے ما ذاق البصر کا کجلا دیکھا ہے، جنہوں نے یاسین کے دانت دیکھے ہیں، جنہوں نے ولسانم و شفتین کے لب دیکھے ہیں، ارے لوگ آج انہیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان کا ایمان پرکھنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان پہ بحث کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان پہ کتابیں کھولنا چاہتے ہیں، جو حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آج بیری والا کی اس مسجد میں میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہنے ان کے جن کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا چہرہ تھا، مصطفیٰ کی نگاہوں میں صحابہ کا چہرہ تھا۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، کیا کہنے ان کے جو حضور پر اور کیسا ایمان لائے، کس انداز سے ایمان لائے۔ یاد رکھیے، میں ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا ہے، ایک کو انبیاء کہتے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے۔ نبی کو بھی اللہ چنتا ہے، صحابی کو بھی، بولو بولو بولو، صحابی کو بھی اللہ چنتا ہے۔ اور میں نے یہ جملہ بولا تو اس پر میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، بڑے دھیان سے سننا۔ غلاف کعبہ پکڑ کے نا میرے آقا رب سے مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے، اللہ دونوں دے دے؟ آقا فرماتے اس لیے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے، میں نہیں چن رہا، یار میرے ہیں، درخواست پیش کر رہا ہوں، چننے تو نے ہیں۔ یا عمر دے دے 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 یا ابو جہل دے دے۔ اور اسلام کی عزت کے لیے چاہیے اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی آبرو کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کے معراج کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے عمر چاہیے۔ اللہ دونوں میں سے ایک دے دے۔ میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر، میں اپنے ذوق میں بول رہا ہوں، میرا ذوق ہے، میرا اپنا ذوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے محبوب نے کہا یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، یا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے۔ دیکھو تو صحیح نا، عمر کیوں نہیں مانتا، ابو جہل کیوں نہیں مانتا؟ عمر اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک دعوت ہی نہیں پہنچی، ابھی تک پیغام ہی نہیں پہنچا، ابھی تک کلمہ ہی نہیں پہنچا، ابھی تک کسی نے بات پہنچائی نہیں، اس وجہ سے نہیں مانتا۔ اور ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے گو نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دوں گا۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بچھڑ بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ اللہ سے اسلام کی عزت کے لیے میرے آقا نے رو رو کے عمر کو مانگا ہے۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، مابعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ ایک حضور کے امتی کے نزدیک، حضور کے غلام کے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اب یہ ایمان، اس کی تعریف میں اگر جائیں کہ یہ ایمان کیا ہے،
یہ کیا چیز ہے؟ تو میں اس کی ایک ہلکی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اسے ذرا سمجھیے گا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، ایک طرف فرعون کھڑا ہے، اور پھر وہ دن آیا جب فرعون نے تمام اپنی سلطنت کے جادوگروں کو بلا لیا، وہ اپنی جادوگروں کی جماعت کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہے، دوسری طرف حضرت موسیٰ کھڑے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ سامنے تشریف لائے تو یہ جو جادوگر کھڑے تھے فرعون کے ساتھ، ان میں سے کچھ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل پکار اٹھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ قریب تشریف لائے نا اور ان کے بالکل سامنے آئے تو اب حضرت موسیٰ نے جو اگلا جملہ بولا تو ان کا جو وہ وہم تھا وہ گمان میں بدل گیا۔ جب حضرت موسیٰ نے فرمایا کرو جو کرنا ہے، دکھاؤ جو کرتب دکھانا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر بھی نہیں، اس لیے کہ جادوگر کسی کو پہل کا نہیں کہتا، اگر کسی اور کو وہ پہل کا کہہ دے تو خود اس کے حصار میں آ گیا تو اس نے اپنا آپ کیا دکھانا ہے۔ ان میں سے کچھ جادوگر سمجھ گئے، پہلے یہ سمجھے گے کہ چہرہ جھوٹے کا نہیں، پھر جان گئے کہ یہ جادوگر بھی نہیں۔ کچھ جادوگر فرعون کی صف سے نکل کر حضرت موسیٰ کے پیچھے آ گئے۔ اب یہ منظر جو دیکھا نا فرعون نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں بادشاہ؟ ہاں جی پتہ ہے، میں نے انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے، بالکل جانتے ہیں، اور میں اس حرکت پر سزا دوں گا، اور سزا بھی قسط وار دوں گا، مرحلہ وار دوں گا۔ پہلے دایاں ہاتھ کاٹوں گا، پھر بایاں پاؤں کاٹوں گا، پھر بایاں ہاتھ کاٹوں گا، پھر دایاں پاؤں کاٹوں گا، مرحلہ وار تمہیں سزا دوں گا، تڑپا کے ماروں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، جان جاتی ہے جائے ایمان نہیں جاتا۔ یہ وہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، یہ وہ جنہوں نے صدق دل سے موسیٰ کو مانا، یہ وہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اپنے ذوق میں، شاید تو اب پہنچ جائے اس جملے پر، یہ وہ جو موسیٰ کے امتی بنے، یہ وہ جو موسیٰ کے صحابی بنے، یہ وہ جو موسیٰ کے صحابی بنے۔ انہوں نے کہا